بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی مجھے اتنا ستاتا ہے کہ اس نے میری زندگی تلخ کر دی ہے۔ میں نے خوش آمدیں کر لی، سب کچھ کر لیا، مگر ایسا موذی ہے کہ رات دن مجھے ایذا پہنچاتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں کیا کروں؟ میں تو عاجز آ گیا۔ فرمایا، میں تدبیر بتلاتا ہوں۔ وہ یہ کہ سارا سامان گھر سے نکال کر سڑک پر رکھ دے اور سامان کے اوپر بیٹھ جا، اور جو شخص آ کے پوچھے کہ بھائی گھر کے ہوتے ہوئے سڑک پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو، کہنا پڑوسی ستاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی گھر چھوڑ دو، اس واسطے میں نے گھر چھوڑ دیا۔ چنانچہ لوگ آئے، پوچھا کہ بھائی گھر کیوں چھوڑ دیا؟ گھر موجود ہے، سامان یہاں کیوں ہے؟ اس نے کہا، جی کیا کروں، پڑوسی نے ستانے میں انتہا کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی گھر چھوڑ دے۔ اب جو شخص بھی یہ بات سنتا وہ اس پڑوسی پر لعنت بھیجتا۔ لعنتوں کی تسبیح پڑھی جانے لگی۔ وہ پڑوسی عاجز آیا، اس نے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، خدا کے واسطے گھر چل، میری زندگی تو تباہ اور برباد ہو گئی، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ عمر بھر اب کبھی نہیں ستاؤں گا، بلکہ تیری خدمت کروں گا۔ اب انہوں نے نخرے کرنے شروع کر دیے کہ بتا پھر تو نہیں ستائے گا؟ اس نے کہا، قسم اٹھاتا ہوں کبھی نہیں ستاؤں گا۔ الغرض اسے گھر میں لایا، سارا سامان خود رکھا اور روزانہ ایذا پہنچانے کے بجائے خدمت شروع کر دی۔ تو تدبیر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تدبیر عقل سے بتلائی تھی، وحی کے ذریعے نہیں۔ تو پیغمبر عقل مند بھی اتنے ہوتے ہیں کہ ان کی عقل کے سامنے دنیا کی عقل گرد ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل اللہ سے تعلق قوی ہونے کا نام ہے۔ اللہ سے تعلق ہوگا، دل کا راستہ سیدھا ہوگا۔ عقل مندی یہی ہے کہ آخر تک کی بات آدمی کو سیدھی نظر آ جائے۔ وہ بغیر تعلق مع اللہ کے نہیں ہوتی۔ تعلق اللہ سے نہ رہے پھر آدمی عقل مند بنے، وہ عقل نہیں، چالاکی اور عیاری ہوتی ہے۔ چالاکی اور چیز ہے اور عقل مندی اور چیز۔ چالاکی میں دھوکہ دہی ہوتی ہے، دھوکہ دہی سے اپنی غرض پوری کی جاتی ہے۔ عقل میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا جاتا، سیدھی بات تدبیر سے انجام دی جاتی ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کی نسبت اللہ سے کس کا تعلق زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے؟ تو ان سے زیادہ عقل بھی کسی کی کامل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دوستو، ہمیں بھی اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ ہم بھی عقل مند کہلائیں، نہ کہ چالاک۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔